اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے، پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھ گئے، 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حسین ہے، اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا، یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی۔ کیسا پاگل تھا حسین، کیسا پاگل تھا حسین، جو بیاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی، پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی۔ لمبا جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ، تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، بھاگے ایسا، اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی، تو ان کو ڈرتا کہ سپ لے نہ جائے، لہذا باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے، کہا یا اللہ معاف کر میں نہیں پکڑا، انکار کر دیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، 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 کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا۔ حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی۔ حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی۔ تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، وہ شمع پہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہاں کے طبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، صرف وہی کھڑے ہوں گے، صرف ان کو یہ دولت ملے گی، باقیوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ۔ تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ ایک گانا 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے؟ کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں، چلو 3.5۔
मैंने कहा जन्नत का जो सबसे छोटा गीत अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल का होगा। 70 साल। जो जहां बैठा बस वहीं बैठा रहेगा। एक तरफ अल्लाह औरतों को बिठाएगा, एक तरफ मर्दों को बिठाएगा। हाँ भाई, वो मर्द औरत कौन है जो लाहौर में गाना नहीं सुनते थे? आज हम उनको जन्नत का गीत सुनाएंगे। तो वही नसीब वाले उठ सकेंगे जिन्होंने यहाँ अपने कानों को बचाया होगा। तो वो अल्लाह ताला जन्नत की हूर से कहेगा गाओ, तो जन्नत की हूरों की आवाज होगी और जन्नत साज बन जाएगी। सारी जन्नत साज बन जाएगी और हवा मौसीकार बन जाएगी। हवा उनको धुन देगी, उस धुन पर सारे दरख्तों के पत्ते बजेंगे और उस धुन के साथ जन्नत की औरतों का गीत होगा। 70 बरस एक गीत चलता रहेगा। वो शामा पैर मैंने कहा ओहो मेरा रब, ये जो मैं मंजर अभी आपको बता रहा हूं कि मेरा रब कहेगा जन्नत की हूरों से आओ, ये वो हैं जिन्होंने पानामा में म्यूजिक नहीं सुना, इन्हें सुनाओ। तो ये जो पहला गाना होगा ये 3.5 मिनट का नहीं होगा, 3.5 घंटे का नहीं होगा, 3.5 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल नहीं, ये पहला गाना 70 साल का होगा। जो ऐसे बैठा है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो 70 साल यूं बैठा रहेगा, वो यूं नहीं हो सकेगा। जो यूं बैठा है वो ऐसे ही स्टन हो जाएगा, वो आगे नहीं हो सकेगा, आगे वाला पीछे नहीं हो सकेगा। इस कदर वो उनको खींच लेगी आवाज कि उसमें गुम हो जाएंगे। अच्छा, इधर दाऊद अलैहिस्सलाम या जन्नत की हूरों की आवाज, और जन्नत में जितने दरख्त हैं वो सारे के सारे म्यूजिक और धुन बनाएंगे। हर दरख्त से अलग एक धुन, हर पत्ते से अलग एक धुन। और जन्नत की औरत या दाऊद अलैहिस्सलाम का सुर या साज, ये आवाज, ये जब मिलेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जन्नत की हूरों पर छा जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कैसा है? कहेंगे बड़ा मजा आया। तो अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद आजा, अब तू सुना। अब मेरे नबी आएंगे और मेरे रब के नगमे गाएंगे और जन्नत साज बनेगी। ये आवाज, ये साज, ये आवाज जन्नत वालों को अपना आप भूल जाएगा। है इन तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। ये इस बात का भी सबूत है कि नबी की सोहबत मिल के भी औरत नहीं बदल सकती। नबी की सोहबत मिलकर भी औरत नहीं बदल सकती। कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है? युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। अपने चेहरे के नूर में से
اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے معاذ اللہ استغفر اللہ سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، آؤ آؤ۔ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے۔ اب اللہ کو کیا سنیے، آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے۔ اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے۔ اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا، اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر، خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا۔ اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آ جا میرے ساتھ چل۔ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آ جا میرے ساتھ چل۔ پہلا آسمان، دروازے کھولو۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار۔ یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ قبر میں کون اتارے؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔
ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایک امام پیچھے مقتدی. کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں. بات رونے لگا. آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے. اللہ سے تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے. اللہ سے 11 بجے سے 12:30 تک ہوتا ہے بیسبر مرکز میں. تو مذاکرہ کرتے کرتے ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھا تھا, وہ پان چبا رہا تھا. تو شمسی صاحب ان کو کہتے ہیں بھائی اجتماعی عمل ہے, آپ پان چبا رہے ہیں. تو آگے سے کہنے لگا ہم فان کیوں نہیں چبائے گا, اللہ کا بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کل من علیہ فان. اللہ کا بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کل من علیہ فان. جہاد کا سفر, کاروباری سفر نہیں, میرے نبی کا. اور چلنے لگے, اعلان ہوا کچھ کرو. سب نے سواریاں کس لی, سامان کس لیا. یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا منہ دیکھا, اونٹنی پہ بیٹھ گئی. ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں, میرا ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار تلاش کریں, ہم پھر چلیں گے. تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی, میں جہاد کے پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی, چل ابو لگ. وڈی آئی نواب زادی, میں جہاد کے پہ جانا تینوں ہار دی پائے گی, چل ابو لگ. میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو. جہاد کا سفر. اور میرے نبی ہار تلاش کرو بھائی. اب سارے ہار تلاش کر رہے. کچھ دن چھپ گیا, ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند, چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. اور آپ کے ماتھے پہ شکن, عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں, اللہ دے بنی تو ہار دے مگر پہ گی, کیوں گل ہے یار. اور آپ کے ماتھے پہ شکن, عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں, اللہ دے بنی تو ہار دے مگر پہ گی, کیوں گل ہے یار. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے, پانی کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دید مگر ساڑے نال کی بنی. ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے, پانی تو ہے نہیں, تو وضو کی میں کرنا ہے. ابو بکر کو غصہ چڑھا, ابو بکر کو غصہ چڑھا. اس ایک دم, وہ تو باپ تھے, وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے, اور اما جی ایسے بیٹھی تھی, آپ کو سارا دیکھ رہی. اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی, اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے, باپ بھی ہیں. تو مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے, مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے, مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے. پھر یوں مارے زور سے انگلی, یہاں پہلے یوں کرتے, پھر ایسے ماری زور سے. وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی, لیکن میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی. تو مارے گا, وہ منہ سے کہہ رہے, اور وہ ایسے کر کے بیٹھی چمکے, غصے میں باہر چلے. آپ کی آنکھ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.